میں بلا تاخیر ڈاکٹر پرویز احمد نخوا عمری مدنی حفظ اللہ کو دعوت دوں گا کہ وہ آئیں اور اپنے خطاب سے سامعین کو نوازیں۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وبعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس قد جاءتکم موعظة من ربکم وشفاء لما في الصدور هدى ورحمة للمؤمنين وقال تعالى في موضع آخر بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وقال أيضا إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا۔ جماعت و جمعیت کے ذمہ داران، سرپرست حضرات اور اسٹیج پر اور مجلس میں موجود علماء کرام، عمائدین شہر اور حاضرین، پردہ نشین خواتین، ماں اور بہنوں، اور یہ مجلس جن کے لیے سجی ہے، حفاظ کرام جو کہ دین کے ترجمان ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، تاج الوقار جس مناسبت سے ہم یہاں اکٹھا ہیں وہ قرآن مجید کی عظمت سے متعلق ایک سلسلہ ہے، اور اسی سلسلے کی ایک مبارک کڑی آج آپ کے سامنے پیش خدمت ہے۔ قرآن مجید جس طرح یہ اللہ کی آخری کتاب اور ناقابل تسخیر معجزہ ہے، اور دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے، جس کتاب کا آغاز ذالک الکتاب لا ریب فیہ، دنیا میں آپ کو کوئی رائٹر نہیں ملے گا، کوئی مصنف نہیں ملے گا جو یہ دعویٰ کرے کہ میری کتاب 100% صحیح ہے، لیکن قرآن مجید کا دعویٰ ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں ذرا برابر شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جس کے سننے سے دل پگھلتے ہیں، یہ وہ کتاب ہے جس کی تلاوت سے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، جو اللہ کے بندے ہیں حقیقی معنوں میں جب وہ قرآن سنتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں تو ان کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ وہ کتاب ہے جس نے صحرا کے باشندوں کو، صحرا کے باسیوں کو دنیا کا امام بنایا، تہذیب کی شمع روشن کی اونٹوں کے چرانے والوں نے، تہذیب کی شمع روشن کی اونٹوں کے چرانے والوں نے، کانٹوں کو گلوں کی قسمت دی، ذروں کا مقدر چمکایا۔ یہ وہ کتاب ہے جس کے ماننے والے جب اس پیغام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، جب اس فرمان کو سنا تو حجۃ الوداع کے موقع پر ان کے سواریوں کے رخ جس طرف تھے وہ نکل پڑے۔ دشت تو دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، دشت تو دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ قرآن وہ نور ہے جو قبر کی تاریکی میں روشنی کا ذریعہ ہے۔ قرآن مجید روز قیامت حجت لک او حجت علیک، یا تو یہ ہمارے تائید میں کھڑا رہے گا یا پھر ہمارے خلاف مقدمہ دائر کرے گا۔ وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ معزز سامعین، یہ وہ کتاب ہے جس کے ماننے والے صحابہ اکرام، اس کتاب سے جو ان کی تربیت کی گئی، اس تربیت کا نتیجہ یہ تھا کہ جو کفر و شرک کے دلدل میں پڑے تھے انہیں اس قرآن مجید کے ذریعے توحید سے آشنا کیا گیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
اس کتاب کے ذریعے جو جہالت میں ڈوبی ہوئی قوم تھی اسے علم و حکمت کا چراغ عطا کیا، بکھری ہوئی امت کو وحدت کی تعلیم دی۔ وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق روایات ہیں، جب وہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے تو صحابہ اکرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے جس طرح کھولتے ہوئے پانی سے ہانڈی میں جو آواز محسوس کرتے تھے اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی کیفیت ہوتی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب قرآن مجید کی تلاوت کرتے تو اطراف و اکناف کے مشرکین کی جو بیویاں تھیں وہ زار و قطار رویا کرتے تھے۔ یہ قرآن مجید کی تاثیر تھی کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کسی گھر سے گزر ہو رہا تھا، سورہ طور کی چند آیتیں سنتے ہیں اور جب ان عذاب ربک لواقع، تیرے رب کا عذاب واقع ہونے والا ہے، اسے کوئی طاقت ٹال نہیں سکتی، صرف اس ایک آیت کو سننے کے بعد 30 دن تک عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھے اور صحابہ اکرام کو پتہ بھی نہیں کہ عمر بیمار ہے تو کیوں کر بیمار ہیں۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا لو طہرت قلوبنا لما شبعت من کلام ربنا، اگر ہمارے دل پاک ہوتے تو کبھی ہم قرآن مجید کی تلاوت سے اکتاہٹ کا شکار نہیں ہوتے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کتاب اللہ، یہ اللہ کی جو کتاب ہے، فیہ نبع ما قبلکم وخبر ما بعدکم وحکم ما بینکم وهو الفصل ليس بالهزل من تركه من جبار قسمه الله ومن ابتغى الهدى من غيره اضله الله۔ کتاب اللہ، یہ اللہ کی کتاب، اس میں تم سے پہلے والے لوگوں کے واقعات ہیں اور تمہارے بعد سے قیامت تک کے جتنے احوال ہیں اس کا ذکر ہے اور تمہارے آپسی مسائل کا سلیوشن ہے۔ یہ فیصلہ کن کتاب ہے، یہ کوئی مذاق نہیں ہے۔ جو اس کتاب کو تکبر کی بنیاد پر چھوڑے اللہ اسے پاش کر دیں گے، اور جو اس کتاب ہدایت کے علاوہ کسی اور کتاب سے ہدایت حاصل کرے اللہ اسے گمراہ کریں گے۔ معزز سامعین، یقیناً وقت کا تقاضا ہے کہ خطاب میں طوالت نہ ہو، لیکن میں بتاتا چلوں یہ جو تاج الوقار ہے، 10,000 حفاظ کرام کی تکریم کا جو ہم نے عزم کیا ہے، الحمدللہ 1,000 انشاءاللہ آج مکمل ہوں گے، اور آنے والے دنوں میں بتاتا ہوں کہ اس امت میں اتنا خیر ہے کہ صرف ایک ہی ادارے کے 2,000 حفاظ کرام بہت جلد ایک چھت کے نیچے جمع ہونے والے ہیں۔ معزز سامعین، قرآن مجید کی تاریخ کا اگر مطالعہ کرے تو قرآن مجید کی آواز کو دبانے کی پوری تاریخ میں کوشش کی گئی۔ وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون۔ مشرکین جب کعبے میں داخل ہوتے تو روئی ڈال کر داخل ہوتے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت سے متاثر نہ ہو۔ حفاظ کرام کو بیر مؤونہ میں 70 حفاظ کرام کو شہید کیا گیا، رجی کے معرکے میں 10 حفاظ کو شہید کیا گیا، معرکۃ الیمامہ میں مسیلمہ بن کذاب کی لڑائی میں 70 حفاظ کو شہید کیا گیا، اور بغداد کے زوال میں ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید کے نسخوں کو کیسے ضائع کیا گیا۔ آج بھی قرآن مجید کے بے حرمتی کے بے شمار واقعات ہیں، کبھی فرانس میں کبھی ڈنمارک میں قرآن مجید کی توہین کی جاتی ہے، قرآن مجید کے نسخوں کو جلایا جاتا ہے، پروٹوکول حکومتی تائید میں قرآن مجید کی بے حرمتی ہوتی ہے۔ میرا سوال ہے، یہ لاکھوں نسخے ضائع کر لیں، لاکھوں نسخے زیر آتش کر دیں، لیکن ان سینوں کا کیا کریں گے جن سینوں میں اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مجید کو محفوظ رکھا ہے؟ اور یہ ہزاروں میں نہیں، لاکھوں میں نہیں، کروڑوں کی تعداد میں پورے دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں۔ یہ قرآن مجید کے جو حفاظ ہیں یہ دین کے ترجمان ہیں، یہ دین کے ترجمان ہیں، یہ اسلام کے ایمبیسڈرز ہیں۔ آپ کو پتہ ہے احد کے موقع پر کئی جنازے آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام سے کہتے دیکھو ان جنازوں میں، ان شہداء میں قرآن مجید کسے زیادہ یاد ہے، اور انہیں سب سے پہلے دفن کیا جاتا۔
इमामत का जब मौका आता, मजलिस में हजारों उलमा हो, इमामत का जो रुतबा है वो सबसे ज्यादा कुरान जिसे याद है उसे आता होगा। उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के अहद में उनकी कैबिनेट के जो जिम्मेदार थे वो हुफ्फाज किराम थे। चाहे वो कज़ा का मामला हो, गवर्नरशिप का मामला हो, उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु सबसे पहले हुफ्फाज किराम को तरजीह देते थे। बहरकैफ मैं हालात और वक्त की नज़ाकत की वजह से अपनी बात को यहीं पर समेटता हूँ और दुआ करता हूँ और तलब करता हूँ कि ये जो हुफ्फाज किराम का तबका है, उलमाए किराम का जो तबका है, समझिए कितने मसाइल इनसे वाबस्ता हैं। हमारे निकाह के मसाइल हो के जनाजे के मसाइल इन्हीं से वाबस्ता हैं। ये तो ताजुल वक़ार की एक छोटी तकरीम है, वरना इनका मकाम और रुतबा और बहुत बुलंद है। इसी पर मैं अपनी बात पे इक्तिफा करते हुए अल्लाह रब्बुल आलमीन के शुक्र के बाद जिम्मेदारान का, सरपरस्त हजरात का खुसूसी शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मौका फराहम किया। फ़जज़ाकुमुल्लाहु खैरन व शुक्रन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस वीडियो को आप अपने रिश्तेदार और दोस्त अहबाब के साथ जरूर शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें।